حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب اسلام آباد سے تعلق ہے. دوسرے لفظوں میں منتظم بھی الخیری اور مقالہ پڑھنے والے بھی الخیری. ہم تو آپ سب الخیری سلسلے کے تابع دار ہیں جی. اور میں درخواست کرتا ہوں وقت ضائع کے بغیر جناب محترم علامہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ شروع کریں. اس دوران میں جیسے ہی کوئی صاحب آ گیا ان کو صدارت انشاءاللہ پیش کر دی جائے گی. اور یاسر حسین ستی صاحب سابقہ کارروائی کی گنجائش ہے؟ جی نہیں میر صاحب معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی. میں اسی دفعہ میں نے چلے بسم اللہ کریں حکیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. میں سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص برادر طریقت جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اذن گفتگو عطا فرمایا ہے. اور میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اہل علم کے بیچ بیٹھ کر میں اپنی گزارشات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات میں اللہ رب العالمین نے اولیاء کرام کی شان و عظمت بیان فرمائی. ان میں سے ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار آگاہ رہو کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ولی کون ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، وہ متقی اور پرہیزگار ہیں. گویا ایمان جمع تقوی حاصل ولایت. یوں تو اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے لحاظ سے ان دو نشانیوں کے حامل افراد اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، اور اس آیت کی جامعیت اور وسعت کے مفہوم میں تمام اولیاء اعظام شامل ہیں، اور تمام مقبولان بارگاہ الہی اس کی زندہ تفسیریں ہیں. لیکن آج جس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر مقصود ہے وہ ہے غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سر یزدانی، رمز حقانی، آیات من آیات ربانی، عالم اسرار مقطعات قرآنی، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی حنفی نقشبندی ماتوریدی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی ذات اس آیت کا عملی نمونہ اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی زندہ تفسیر ہے. تو موضوع سخن آج ہے سرہند کے احمد ہے جنہیں سید کونین کی مسند. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ 971 ہجری میں سرہند شریف میں پیدا ہوئے. آپ کی کنیت ابو البرکات، لقب میں بدر معذرت چاہتا ہوں حکیم صاحب آپ سے ایک سیکنڈ کے لیے. جناب محترم علامہ کاشف نور الازری صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان سے میں صدارت کی درخواست کر رہا ہوں. اپنی آپ گفتگو جاری رکھیے جی حکیم صاحب. لقب بدر الدین ہے آپ کا، خطاب امام ربانی مجدد الفسانی، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے. نسب کے لحاظ سے فاروقی، سیدنا فاروق اعظم کی اولاد سے ہیں. مسائل کلام میں اہل سنت کے امام حضرت ابو منصور ماتوریدی کے پیروکار ہیں. علم کلام کا مجتہد اور دین کا مجدد ہونے کے باوجود مسائل فقہ میں امام المسلمین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں. طریقت کے 16 سلاسل کے مرشد معزون ہیں. سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کو حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین اویسی بخاری رحمت اللہ علیہ سے بطریق اویسیت فیض ملا ہے. یعنی براہ راست شاہی نقشبند کی روح اقدس نے حضرت مجدد الفسانی کی روح انور کی تربیت فرمائی. آپ طریقت کے تمام سلسلوں کی نسبتوں کے حامل اور وارث ہیں، لیکن خاص طور پر آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کو ہندوستان اور بلکہ پوری دنیا میں فروغ بخشا.
آپ کے جسم کا خمیر تینیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی مادہ خمیر سے تیار ہوا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے خمیر سے جو حصہ بچ گیا ہے اس سے میرا جسم تیار کیا گیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کے مضمون پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے بنایا اور ان کے خمیر سے جو حصہ بچ گیا اس سے کھجور کا درخت پیدا کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرموا امتکم النخلہ فانہا من بقیت تینیت آدم علیہ السلام، یعنی اپنی پھوپھی کھجور کی عزت کیا کرو کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کے بقیہ خمیر سے تیار ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کے بقیہ خمیر سے کھجور کا درخت تیار ہو سکتا ہے، تو سرور انبیاء کے بقیہ خمیر سے مجدد الف ثانی کا جسم بھی تیار ہو سکتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی تجدید فرمائی، ملت اسلامیہ کو از سر نو زندہ کیا، اور جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ مجدد کا معنی ہے تجدید کرنے والا، تو کسی چیز کو نیا کرنے والا اور تازہ کر دینے والا۔ مجدد کے متعلق یہ حدیث شاید ہے کہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں ایسا شخص بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کیا کرے گا۔ چنانچہ 14 صدیاں بیت گئی، ہر صدی میں مجددین آتے رہے۔ جو 100 سال کے بعد آتا ہے اسے مجدد میں آتا 100 سال کا مجدد کہتے ہیں، جو 1000 سال کے بعد آتا ہے اس کو مجدد الف کہتے ہیں۔ اب سنیے الف ثانی کا مطلب کیا؟ الف کا معنی ہے 1000 اور ثانی کا معنی ہے دوسرا، تو الف ثانی کا معنی ہوا دوسرا 1000۔ مجدد الف ثانی یعنی دوسرے 1000 سال کے مجدد۔ تو پھر پہلے 1000 سال کا کون ہے؟ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدا چونکہ 10ویں صدی 971 ہجری میں ہوئی، تو یہ تقریباً 971 سال بنتے ہیں۔ آپ ظاہری زمانہ رسالت سے تقریباً 1000 سال بعد پیدا ہوئے، اور یہ 1000 سال ہوا۔ اس سے پہلے ہزارے کی تجدید 2 تعمیرات خود ذات نبوت نے فرمائی، اور 11ویں صدی کی ابتدا آپ کی تجدید کا دور آغاز ہے۔ گویا یہ دوسرے ہزارے کا ابتدائی زمانہ ہے، یعنی حضور کی بعثت کے 1000 سال بعد مجدد الف ثانی کا دور شروع ہوتا ہے، اور آپ کے مجدد الف ثانی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آنے والے 1000 سال کے لیے مجدد ہیں۔ اس امت میں ہر 100 سال کے بعد مجدد آتے رہے، لیکن الف ثانی کا مجدد اس پوری امت میں ابھی تک صرف ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ جس طرح 100 سال کے مجدد کا وجود حدیث سے ثابت ہے، اسی طرح 1000 سال کے مجدد کا وجود بھی حدیث سے ثابت ہے، اور وہ حدیث صاحب روضۃ القیومیہ خواجہ کمال الدین محمد احسان نے جامع درر کے حوالے سے یوں نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 11ویں صدی کی ابتدا میں 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ایک ایسا شخص بھیجے گا جو میرا ہم نام ہوگا، اور وہ نور عظیم ہوگا، اس کی شفاعت سے ہزاروں انسان جنت میں داخل ہوں گے۔ اب رجر موعود کی 5 نشانیاں کون سی تھیں؟ اس حدیث شریف میں جو بتائی گئی ہیں کہ 11ویں صدی کی ابتدا میں ہوگا، نور عظیم ہوگا، میرا ہم نام ہوگا، 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ہوگا، ہزاروں انسان اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ 5 نشانیوں والا شخص حضرت امام ربانی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام علامات ہو بہو آپ کی ذات اور آپ کے دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ اس حدیث کے الفاظ کی رکاکت پر معترض ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل معنی و مفہوم سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر میں چند ان محدثین کا نام لیتا ہوں کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری، حضرت شاہ غلام علی دہلوی 13ویں صدی کے مجدد، حضرت جیسے عظیم المرتبت اکابر امت آپ کو مجدد الف ثانی کہتے اور لکھتے رہے۔
حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی صاحب تفسیر روح المعانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، قطب شام حضرت شیخ عبد الغنی نابلسی جیسے کامل عارف حضرات آپ کی تجدید و عظمت کے معترف و معتقد ہیں، آپ کے سلسلہ میں شامل ہو کر فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث صلہ کی جانب۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کو صلہ کہا جائے گا، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے لاتعداد لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ حدیث طبقات کبریٰ کی جلد نمبر 7 میں ہے، الاصابہ جلد سوم اور کنز الامال اور جلد ہفتوں میں بھی یہ موجود ہے۔ محدثین یہ حدیث نقل تو کرتے آئے تھے، لیکن محدثین نے یہ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ وہ کون شخص ہے جس کو صلہ کہا گیا۔ اس حقیقت سے پردہ اس وقت اٹھا جب امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ صادر ہوتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ بین البحرین ومصلحا بین الفئتین، یعنی سب تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے دو سمندروں کا ملانے والا اور اس امت کے دو گروہوں میں صلح کرانے والا بنا دیا ہے۔ تو اس وقت علماء محدثین کو اس بات سے آگاہی ہوئی کہ اس حدیث میں جس کو امت کا صلہ کہا گیا وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ان مذکورہ بالا الفاظ جو حضرت نے بطور تحدیث نعمت کے مکتوب نمبر 6 جلد نمبر 2 میں بھی تحریر فرمائے ہیں، وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ صلہ کے معنی ملانے والا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کن دو سمندروں کو ملایا اور کن دو گروہوں میں آپ نے صلح کروائی۔ آپ کی تحریک تجدید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شریعت اور طریقت کے دونوں سمندر، آپ نے شریعت اور طریقت کے دونوں سمندر اس طرح ملا دیے کہ ان میں تفریق پیدا کرنے والے علماء ناکام اور صوفیاء خام کے مکر و فریب کے تمام پردے چاک کر کے تعلیمات شریعت و طریقت کا حسین امتزاج پیش کر دیا، اور دو گروہوں میں اس طرح صلح کروائی کہ توحید وجودی اور توحید شہودی کے صحیح خد و خال واضح کر کے علماء صوفیاء کے دونوں گروہوں کو باہم شیر و شکر بنا دیا۔ تو سامعین ذی وقار، جن حالات میں حضرت مجدد نے دعوت تحریک اور تجدید دین کا کام شروع کیا، وہ جلال الدین اکبر کا دور حکومت تھا، ہر طرف لادینیت کا سیلاب تھا، خدائی کا دعویٰ کیا گیا، کفر کی رسوم کو جاری کیا گیا، علماء حق کو قتل کیا گیا، مسجدوں اور مزاروں کو گرا دیا گیا، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کا نعرہ لگایا، متحدہ قومیت کا بت تراشا گیا، شجر اسلام کی جڑوں سے اکھاڑنے کی منظم سازشیں تیار کی گئیں۔ ایک طرف بے دینی اور بدعتی لوگوں کا زور تھا، تو دوسری طرف بہت ساری سازشیں جو ملحد صوفیوں اور علماء سو کی یلغار تھی۔ چوتھی سمت یہود و نصارہ کی للکار تھی۔ اکبر ابتدا میں مذہبی ذہن رکھتا تھا، مگر خوشامدی وزیروں اور مشیروں نے، درباری مولویوں اور پیروں نے اپنے غلط کردار کی بدولت اکبر کو دین سے دور کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور یہ بڑا تلخ المیہ ہے۔ علماء سو میں بہت سارے علماء تھے جنہوں نے اکبر کو نظریہ الفسانی کے نام پر دین محمدی کے بجائے دین اکبری کا فتنہ برپا کرنے پر ابھارا۔ اس دور میں، یعنی اس دور میں جو اصل رولا تھا کہ کچھ جاہل فقیروں اور صوفیوں نے نظریہ وحدت الوجود کا مفہوم غلط بنیاد پر استوار کر کے رکھا تھا، حالانکہ وحدت الوجود صوفیاء کے نظریہ توحید کا نام ہے، اور اس کو عام کرنے والے حضرت محی الدین اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اس امت کے جلیل القدر اولیاء وحدت الوجود کے قائل رہے ہیں، لیکن اس دور میں اس نظریے کو غلط لبادہ پہنایا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان لوگ بھی بت پرستی میں مبتلا ہونے لگے اور توحید خالص کے اس مفہوم سے نا آشنا ہونے لگے۔
وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ جو وجود واحد ہے، باقی سب اوہام و خیالات ہیں، خواب و سراب ہیں، اللہ بس باقی حوث۔ فارسی زبان میں اس کو کہا گیا ہماؤس، یعنی اللہ کی ذات کا اثبات اور باقی ہر شے کی نفی۔ لیکن کچھ ناکام صوفیوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے، یہ شجر و حجر، شمس و قمر، خشک و تر، بحر و بر، غرضیہ کے تمام مظاہر، یہ سب کچھ اللہ ہی ہے، لہذا نماز کون پڑھے، کس کی پڑھے، ہم خود اللہ ہیں۔ جاہل فقیروں نے توحید کو نہ سمجھنے کی بنا پر اپنے لیے سجدے کروانے شروع کر دیے، تصوف کا حلیہ بگاڑ ڈالا۔ اس وقت یہ فتنہ بھی اٹھا کہ طریقت اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے، علماء اور فقراء ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں ضرورت تھی کسی ایسے رہبر کامل کی، مرشد برحق کی، مرد مجاہد کی، جو ان دونوں گروہوں کی اصلاح کرے۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی نے نظریہ وحدت الوجود کو سمجھانے کے لیے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا اور اصلی توحید کو بے غبار کر کے فرمایا۔ علماء سو اور صوفیاء خام کو بتایا کہ وحدت الوجود کا معنی وحدت الشہود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شے اللہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، باقی سب بتانے وہم و گما ہیں، اور کائنات میں اسی وجود کا شہود ہے۔ لیکن وہ مخلوق سے وراء الورا ہے، اور جو وحدت اہل توحید کو مقام فنا میں نظر آتی ہے وہ عقیدہ نہیں، حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی صورتوں اور شکلوں میں چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ حلول کا عقیدہ شرک ہے۔ وہ اس طرح مخلوق میں سمایا ہوا نہیں ہے جس طرح پھول میں خوشبو سمائی ہوئی ہے۔ وہ مخلوق کے ساتھ اطاعت سے بھی پاک ہے اور اتصال سے بھی مبرہ ہے۔ آپ نے وقت کے علماء، یعنی حضرت مجدد نے وقت کے علماء اور صوفیاء کو بتایا کہ شریعت اور طریقت دو علیحدہ چیزیں نہیں، بلکہ شریعت عین طریقت ہے اور طریقت عین شریعت ہے۔ طریقت شریعت کی خادم ہے۔ طریقت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے شریعت پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان صرف اجمال و تفصیل اور کشف و استدلال اور غیبت و شہادت کا فرق ہے۔ شریعت کہتے ہیں کھلے اور بڑے راستے کو، شریعت شارع عام ہے اور طریقت شارع خاص۔ شریعت جو سمجھ لیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹی روڈ ہے، برانچ لائن ہے، اور طریقت کے چاروں بڑے سلسلے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شریعت کی یہ برانچ لائنیں ہیں۔ آپ نے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے دنیا کو شریعت اور طریقت کا اصل مفہوم سمجھایا اور بتایا کہ شریعت ضابطہ ہے، طریقت رابطہ ہے۔ شریعت دستور ہے، طریقت منشور ہے۔ شریعت نور ہے، طریقت حضور ہے۔ شریعت جسم ہے، طریقت روح ہے۔ آپ نے بتایا کہ شریعت پھول ہے اور طریقت خوشبو ہے۔ شریعت دعویٰ ہے، طریقت دلیل ہے۔ شریعت مقدمہ ہے، طریقت وکیل ہے۔ شریعت مرشد ہے، طریقت ارشاد ہے۔ شریعت متن ہے، طریقت تشریح ہے۔ شریعت اجمال ہے، طریقت تفصیل ہے۔ شریعت تعلیم ہے، طریقت تعمیل ہے۔ شریعت ایمان ہے اور طریقت احسان ہے۔ بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ شریعت اقوال مصطفیٰ کا نام ہے اور طریقت احوال مصطفیٰ کا نام ہے۔ آپ نے بتایا کہ فقر کی اصلیت کیا ہے۔ فقیر اسے نہیں کہتے جو بھنگی ہو، پوستی ہو، منہ دراز ہو، کھانا خراب ہو، جو مدہوش ہو، بدہوش ہو، خانہ بدوش ہو، جو گلیوں کا بکاری ہو، تماشوں کا مداری ہو، جو بدمست بدبخت ہو، بلکہ فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو متقی، متبع سنت، پابند شریعت، جس کا عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو، جس کے جسم پہ شریعت کا جامہ، سر پہ سنت کا امامہ، توکل کی کمر ہو، تشکر کی نظر ہو، اور محبت کا کشکول لے کر فنا کی صدا دے کر مدینے کی گلیوں میں بقا کی بھیک مانگتا پھرے۔ آپ نے بتایا کہ فقر رقص و سرور کا نام نہیں، احتساب ہست و بود کا نام ہے۔ فقر عشرت و چین کا نام نہیں، بلکہ گرمی بدر و حنین کا نام ہے۔ فقر شور و شین کا نام نہیں،
بلکہ تکبیر حسین کا نام ہے، جسے حضرت کلندر لاہوری نے فرمایا تھا کہ فقر قرآن احتساب ہست و بود نیشراب و مستی و رقص و سرور، فقر قرآن گرمی بدر و حنین، فقر اریاں بانگ تکبیر حسین۔ امام ربانی نے اکبر کے دور حکومت میں اس وقت کلمہ حق بلند کیا جب حکومت کے خلاف کسی کو ایک لفظ بولنے کی اجازت نہ تھی، جو بولتا تھا یا تو قتل کر دیا جاتا یا گلے میں پتھر باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ اکبر جیسے مطلق العنان بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرت ایمانی اور غیرت اسلامی کا پیکر جلیل بن کر اگر کسی نے اس کو للکارا تو وہ مسلح پہ بیٹھنے والا مرد حق اور بوریا نشین تھا۔ گوالیار کی جیل کو آستانہ مجددیہ بنانے والا سجادہ نشین اور باطل کی صفوں میں کھلبلی مچا دینے والا حامی دین متین تھا۔ آفات و بدعات کا خاتمہ کر دینے والا امام مجاہدین تھا۔ تقدیس حرم کی نگہبانی کرنے والا فرید حجلہ نشین تھا۔ چمن اسلام کی باغبانی کرنے والا رئیس المجددین تھا، جو صاحب جذب تروں بھی تھا اور شریک زمرہ لا یخزنون بھی، جو حکمت کا لقمان بھی تھا اور بصیرت کا سلیمان بھی، جو وقت کا امام ربانی بھی تھا اور امت کا مجدد الفسانی، جس نے اکبر کے سامنے یوں نعرہ مستانہ بلند کیا کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خودی پسند ہے اور مجھ کو خدا پسند۔ اکبر کی موت کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر جب تخت نشین ہوا تو وہ اکبر کی لادینی تحریکات سے بالواسطہ متاثر تھا۔ جہانگیر کو راست پر لانے کے لیے عزم بالجزم کچھ احباب نے کر رکھا تھا۔ یہ لوگ امام ربانی کے مکتوبات کے ذریعے حق پر استقامت کی نعمت سے سرفراز ہو چکے تھے اور آپ کے سلسلے میں بیعت اختیار کر چکے تھے۔ دین اکبری اور فتنہ الفسانی کے جراثیم ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ علماء سو اور صوفیہ خام جیسے معاصرین اور معاندین نے آپ کی تحریک تجدید سے الرجک تھے۔ اسلامی حدود و تعزیرات کا سریعام مذاق اڑایا جاتا تھا۔ مساجد اور مقابر کو مندروں اور گرجوں کی شکل میں تبدیل کیا جا رہا تھا۔ شرک و بدعت کی رسمیں مسلمانوں میں رائج ہو چکی تھی۔ سورج کی پوجا کی جاتی تھی، گائے کا ذبیحہ حرام قرار دیا گیا، سود، شراب اور جوا حلال سمجھا گیا، توحید خالص اور ناموس رسالت کے مسائل قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ آوارہ دماغی اور آزاد خیالی کا پہرا تھا۔ علماء سو نے شیطانی کاروبار اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ غیر اسلامی فتنے پورے عروج پر تھے۔ حالات کا رد عمل یہ ہوا کہ شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند شیخ بدر الدین رحمت اللہ علیہ صورتحال سے بددل ہو کر مکہ مکرمہ چلے گئے، باقی عمر وہیں گزاری۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سنت حدیث لینے حجاز مقدس گئے تو ہندوستان واپس آنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ان حالات میں باغیان اسلام کا چہرہ دستیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں صرف ایک ہی مرد حق پرست تھا، جو استقامت کا کوہ گراں بن کر، جرت کی زباں بن کر، حق کا ترجمان بن کر اور حکومت اور اس کے حواریوں، بد مذہبوں اور ان کے نت نئے فتنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ وہ سرمست بادۂ الست تھا، جو جامع توحید اور عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو کر شیطانوں کو فوجوں کے سامنے کمر ہمت باندھے کھڑا رہا۔ امت کی ذلت اور خواری اور اسلام کی ذبح و حالی کی تاب نہ لا کر چیخ اٹھا تو دین اسلام کے غم میں مبتلا کر رویا اور بارگاہ خداوندی میں گویا کہ یوں عرض کی کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بالآخر میں مختصر کر رہا ہوں، تائید ازدی کے ساتھ نے آپ کا ساتھ دیا اور روح محمدی نے راز فاش کیا۔ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے ایک منظم لائے عمل مرتب کیا، ایک مستقل منصوبے پر عمل پیرا ہوئے۔ آپ نے
بدی کے ان 5 سرچشموں کو دریافت کیا، ارکان حکومت، علماء صوفیاء خام اور دشمن صحابہ و اہل بیت اور ملحد۔ آپ نے ان 5 سرچشموں کو قابو میں لانے اور ان کا کامیاب آپریشن کرنے کے لیے پوری حکمت عملی وضع فرمائی۔ بے شمار مشکلات جو آپ کے راستے میں آئیں، ان میں جیل خانہ بھی تھا، معاندین کی چاہتا ہوں جناب محترم، ایک منٹ کے لیے صدارت کے لیے جن سے کہا تھا ان کے یہاں کچھ پرابلم تھا تو انہوں نے معذرت کی ہے، تو میں منیر الخیری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ انہوں نے صدارتی خطبہ ہمیں چند منٹ میں ادا کرنا ہے۔ جناب محترم منیر الخیری صاحب، جی اپنی بات جاری رکھیے یقین صاحب۔ اچھا، معاندین کی پھیلائی ہوئی بعض غلط فہمیوں کی بنا پر جہانگیر آپ کا سخت مخالف بن گیا۔ اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلوایا اور سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا، آپ نے انکار فرمایا۔ جہانگیر تل ملا اٹھا، پوچھا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ سر خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ آپ کے اسی مجاہدانہ کردار کو دیکھ کر علامہ اقبال کی روح جوم اٹھی اور پکار اٹھی کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، اے ہے جس کی خاک زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ لا خوف علیہم کی زندہ تفسیر۔ آپ کو کلا گوالیار میں بند کر دیا گیا، مکانات جلا دیے گئے، جائیداد لوٹ لی گئی، لائبریری کی نایاب کتابوں کو ایندھن بنا دیا گیا، مہمانوں اور درویشوں کی سرائے کو آگ لگا دی گئی۔ آپ جیل سے اپنے بچوں کے نام خط لکھتے ہیں کہ مجھے باغات کے ختم ہونے، مکانات کے جل جانے، سرائے کے لٹ جانے کا کوئی غم نہیں، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں، میں تو فقط اللہ کی رضا کا متلاشی اور دین اسلام کی سربلندی کا مطمئن ہوں۔ آپ کا یہی کردار لا خوف علیہم کی زندہ تفسیر اور ولا ہم یحزنون کی عملی تفسیر۔ حضرات، دنیا کی عادت ہے کہ ہمیشہ عظیم انسانوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور اس میں ان کے درجات قرب کی بلندی کا راز ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر علماء اور شہداء پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد حسب مراتب مصائب نازل ہوتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے ساتھ یہ قانون پورا ہوا، آپ ہر آزمائش میں کندن بن کر نکلے اور استقامت کا کوہ گرا ثابت ہوئے۔ حضرت مجدد پیشہ ور علماء اور طالع آزما صوفیوں کی طرح نہ تھے کہ وقت کے فراغنا اور نماز راہ کے سامنے سرنگوں ہو جاتے، بلکہ علم و عمل کے شہنشاہ تھے، زہد و تقوی کی پناہ گاہ تھے، اسلام کی ننگی تلوار، مجاہدین کے سالار، ساقیے بادائے خیر الانام تھے۔ کون امام ربانی جن کے حلقہ بگوشوں میں قطب شام امام عبد الغنی نابلسی، 13ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ غلام دہلوی، حضرت مرزا مظہر جانے جانا دہلوی، بیکی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری، حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی صاحب تفسیر روح المعانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شیخ خالد کردی ترکستانی جیسی یکتائے روزگار ہستیاں شامل ہیں، جن کے غلاموں میں چورا شریف، مکان شریف، نتھیال شریف، آلو مہار شریف، ڈانگری شریف، شرکپور شریف، علی پور شریف، عیدگاہ شریف، موڑا شریف، کیا شریف اور بالخصوص مرشد آباد شریف پشاور کے روحانی خانوادے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان بلکہ تمام بلاد عرب و عجم میں آپ کی مجددیت اور ولایت کے ڈنکے بج رہے، جن کے متعلق شیخ محقق دہلوی نے لکھا تھا کہ ان سے آج کل اس فقیر کا تعلق اور دل کی صفائی حد سے زیادہ ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ آپ کی محبت مومن ہونے کی علامت ہے اور آپ سے بغض
اور دشمنی فاجر بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ آپ کی ذات اتنی بڑی بلند و بالا ہے کہ یہ مختصر وقت تو کیا گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں اور مہینوں ہفتوں تک آپ کا فیضان اور آپ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس پہ کچھ کہا جائے تو پھر بھی سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ میں بالخصوص ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری اور آپ تمام احباب جو کہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں سما خراشی پر معذرت چاہتا ہوں۔ میں آپ کی سب کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور حقیقت میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، اور میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے سامنے مجھ جیسے طالب علم کو کچھ کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو میں بس وہ لب کشا نہیں تھا، میں محو التجا تھا۔ آخری ایک عرض گزارش ہے میری آپ تمام احباب سے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کا اگر صحیح مسکن اس وقت آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت سارے نقش بند کے مزارات دربار ہیں، آستانے ہیں جہاں پر حضرات ان کی تعلیمات اور فیوزات کو عام سے عام تر کر رہے ہیں، لیکن ان میں ایک میں جس کی آپ تمام احباب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ضرور وہاں پہ تشریف لائیے۔ دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کے خانوادہ اس وقت جو پوری دنیا میں اپنا فیض تقسیم کر رہے ہیں، جامع شریعت و طریقت حضرت پیر ابو الجمال پیر بدر عالم جان صاحب، ایک دفعہ ان سے ملیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو حضرت مجدد الفسانی کی عملی روحانی تفسیر نظر آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جناب علامہ حکیم محمد، آپ کو ماشاءاللہ تصوف کا صحیح رنگ پیش کیا بہت ہی معلومات کے ساتھ۔ ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں سوال اور تبصرے ہوتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر ساجد تقوانی صاحب گفتگو فرمانا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بہت شاندار اور عالمانہ خطاب تھا، بلکہ کتابت کے جوہر بڑے عرصے بعد سننے کو ملے۔ ایک چیز کی بڑی کمی محسوس ہوئی، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے نہیں سنا یا دل صاحب نے فرمایا ہی نہیں ہے، مکتوبات کے بغیر تو ان کا ذکر نامکمل ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تعارف کروا دیں مکتوبات۔ بہت شکریہ جی۔ مکتوبات شریف تو اس کے حوالے سے میں نے ایک چھوٹا سا عرض یہ کیا تھا کہ جب انہوں نے اپنے مجدد ہونے کا اعلان فرمایا تھا تو اس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مکتوبات شریف کے حصہ دوم کا خط نمبر 6 کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ جتنے بھی مشائخ نقشبندیہ کے احباب ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکتوبات شریف کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، اس کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ بندہ تصوف میں شاید صوفی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور صوفیاء کے لیے، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے مکتوبات ایک چشم منور کی طرح موجود ہے، اور ہر صاحب علم چاہے وہ کسی بھی سلسلہ سے تعلق رکھتا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے مکتوبات شریف کا مطالعہ ازحد ضروری ہے، اور تصوف کی راہ میں مشکلات کو حل کرنے میں یہ بڑا معاون و مددگار ہے۔ شکریہ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر شہناز ظہیر صاحبہ نے گفتگو فرمانی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا خطاب تھا اور بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے پیش کیا گیا۔ تو آخر میں جو آپ نے مرشد آباد شریف کا حوالہ دیا ہے، یہ اتفاق سے مجھے بھی زیارت کا جو ہے موقع ملا تھا، تو اس میں جو لائبریری ہے تو اس کے موضوعات پر اگر آپ کو کچھ ہو کہ ریسرچرز کے لیے جو ہے ہم ان کو گائیڈ کر سکیں کہ بھئی وہاں کس قسم کا مواد موجود ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے، دوسرا یہ کہ میں بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ اللہ پاک مرحوم و مغفور جو ہے
حضرت عبداللہ جان الخیری صاحب جو ہے، ان سے میں متاثر ہوئی تھی. ان کی حلیم الطبع شخصیت، پشاور اور PPK کے ماحول میں ایک بزرگ جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ حلیم الطبع اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں شخصیت ان کی بالکل صوفی تھی. تو ان سے میں بہت متاثر ہوئی تھی. تو کیا خیال ہے کہ نسل در نسل جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے، روحانی ہوتا ہے یہ، یا کہ اس کو بھی جو ہے جیسے بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے آگے جو ہے ان کے گدی نشین جو ہے وہ بچے جو ہے انہی کے بنتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ ان کے روحانی فرزندان میں بھی کوئی موجود ہے اس طرح کا؟ جو آپ نے تعریف بہت کی ہے ان کی، تو روحانی فرزندوں میں بھی کوئی موجود ہے اس طرح کی روحانیت موجود ہے، یہ پوچھنا. جی میں عرض کروں، آپ نے لائبریری کے حوالے سے بات کی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک ایک کتاب، جو بھی نایاب کتاب جو دیکھا سنا کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی مکتبے لائبریری میں موجود ہے، آپ نے وہاں سے لائی ہے. لائبریری کے حوالے سے آپ نے پوچھا، الحمدللہ پوری دنیا کی جو نایاب کتب ہیں اور وہ دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کی اس عظیم الشان لائبریری میں موجود ہیں. اور میں یہ بھی کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ دنیا کی جو چند بڑی لائبریریاں ہیں ان میں سے ایک لائبریری دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور میں موجود ہے. حضرت خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ تعالی علیہ بہت حلیم الطبع تھے، اور انہی کا یہی مزاج تھا کہ KPK کے اس تنگ ماحول میں آپ نے تصوف کو پروان چڑھایا اور اللہ کی ضربوں سے پورے پشاور ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو گرمایا. اب آپ نے پوچھا کہ ان کے روحانی خانوادوں میں ان کے جو سجادہ نشین ہیں وہ حضرت خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب زیدہ مجدہ آپ حیات ہیں، مسند پہ تشریف فرما ہیں اور ان کی تعلیمات کو عام سے عام تر فرما رہے ہیں. اور ان کے بڑے بیٹے لخت جگر حضرت خواجہ ابو المعصوم پیر فخر عالم جان صاحب وہ پشاور میں دربار عالیہ کے معاملات سنبھال رہے ہیں، اور اسی طرح تصوف و روحانیت میں آپ بھی شب و روز اپنی کوششیں کاوشوں میں مصروف ہیں. اور بالخصوص حضرت خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب پوری دنیا کے روحانی اور تبلیغی دورے ارشاد فرماتے ہیں. جس طرح حضرت خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ علیہ دنیا بھر سے نایاب کتب کا ذخیرہ اکٹھا فرمایا تھا، اسی طرح اور انہی راستوں پہ چل کر حضرت خواجہ ابو الجمال انہی کتابوں کو جمع بھی کر رہے ہیں. اور بالخصوص پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں آپ علماء کرام کی عزت توقیر اور ان کی مدد امداد فرماتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور علم میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. اور آپ کی سرپرستی میں الحمدللہ دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور میں اور آستانہ عالیہ علیہ خیریہ اسلام آباد میں اور گلبرگ گرین میں تو عالی شان قسم کے دینی مدارس ہیں جہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں پر قرآن، حدیث، منطق، فلسفہ اور دور جدید کے جتنے بھی علوم ہیں وہ گلبرگ گرین میں پڑھائے جاتے ہیں الحمدللہ. اور یہ سلسلہ مزید سے مزید تر اور آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ وہاں پہ ضرور تشریف لے جائیں. آپ لے گئی ہیں، آپ کا بہت شکریہ. تمام احباب کو بھی دعوت ہے، بہت مہربانی. السلام علیکم. ماشاءاللہ جی، آگے بڑھتے ہیں اور میں اب ڈاکٹر یاسر حسین الستی الخیری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ گفتگو فرمائیں. جناب محترم ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری. جی امیر صاحب بہت شکریہ، اور علامہ حکیم اخلاق صاحب الخیری صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنا مقالہ پیش کیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے وہ صحیح فرما رہے تھے کہ یہ ایسی ایک ہماجیت شخصیت ہے کہ اس کے حوالے سے ایک نشست تو کیا ہر کئی نشستیں بھی ہوں اور اتنا زیادہ تحقیقی کام ہو بھی رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن پھر بھی مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن میں چند باتیں جو لگے ہاتھوں اسی کے ساتھ ہی اس میں کچھ حکیم صاحب کی تائید میں ہی آگے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا.
ڈاکٹر ساجد حاکوانی صاحب نے بڑی خوبصورت بات مکتوبات شریف کے حوالے سے فرمائی تھی. تو جو پہلا دفتر ہے وہ 313 مکتوبات ہیں. غزوہ بدر کے صحابہ کی تعداد کے حوالے سے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے 313 خطوط لکھے, اور وہ جو مکتوبات شریف ہیں وہ ان کے اپنے خلفاء مریدین اور جو بادشاہ ہیں ان کو بھی لکھے گئے ہیں, جو افغانستان اور ان علاقوں کے تھے بڑے بڑے امراء, ان کو لکھے گئے ہیں. اور وہ مکتوبات جو حقیقی تصوف میں ایک معنوی حیثیت رکھتے ہیں کہ مکتوبات قرآن و حدیث کا پورا ایک باطنی فلسفہ ہے. اس کے چند نقطے اگر بیان کیے جائیں تو ابن عربی کی فتوحات مکیہ کے حوالے سے کچھ وجودی لوگوں نے غلط تاثر لیا, تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس جب فتوحات مدینہ موجود ہے تو پھر فتوحات مکیہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس طرح کی باتیں آپ نے لکھی, لیکن قرآن و سنت کے حوالے سے بڑی واضح تشریعات آپ نے اس میں فرمائی. خاص کر کے جو بدعتی اور جو اجمی تصوف بہت زیادہ غالب آ گیا تھا, غیر اسلامی تصوف بھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے اسلامی خانقاہوں کے اندر, تو اس کی رد کی گئی ہے. تو کوشش کریں گے کہ اس پہ ایک الگ سے یہاں پہ مکتوبات کے حوالے سے ایک پورا سیشن رکھا جائے جس پہ مکتوبات امام ربانی پہ گفتگو کی جائے. دوسری بات, دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کی لائبریری کا تذکرہ ہوا, تو وہ بھی ڈاکٹر شناز ظہیر صاحبہ ماشاءاللہ, اور ڈاکٹر شناز ظہیر صاحبہ کی فیملی نے ابھی حال ہی میں اسی خانقاہ سے ریلیٹڈ کینیڈا کے اندر ایک اسلامی مرکز بھی بنایا, اور اگلے جمعرات کو انشاءاللہ ڈاکٹر شناز ظہیر صاحبہ اپنا مقالہ لے کے آ رہی ہیں تصوف اور صوفیاء اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے. تو لائبریری کے حوالے سے جو بات ہے, لائبریری میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا جو ادارہ تحقیقات اسلامیہ اسلام آباد, وہاں سے فکر و نظر ایک ان کا تحقیقی مجلہ ہے, اور اس کا ایک پورا جو سیشن ہے, اس مجلے کا جو ایک پورا نمبر ہے وہ مرشد آباد شریف کی لائبریری کے حوالے سے ہوا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ ایک دن اس مجلے کو لا کر اس کے حوالے سے ہی پورا, اس میں سب کتابوں کا تذکرہ ہے, اور زیادہ تر مخطوطات ہیں جو نایاب مخطوطات تھے وہ لا کے رکھے گئے ہیں. اس میں تصوف کے حوالے سے بھی ہیں, فقہ کے حوالے سے بھی ہیں, اور باقی حوالے سے بھی. تفسیر بے نقط جو ہے علامہ فیضی کی, وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. قبلہ پیر صاحب کو کتابیں اور نوادرات جمع کرنے کا ایک شوق تھا, اور پوری دنیا سے جو مختلف قسم کے نوادرات تھے وہ وہاں پہ جمع ہوئے, اور وہ دیکھے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے پھر بھی گفتگو کریں گے. تو باقی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے جو مجھے بڑی ایک پسند شخصیت لگتی ہے کہ وہ باقاعدہ اسلامی فلاحی ریاست کے ایک عظیم علم بردار تھے, اور حقیقی معنوں میں دو قومی نظریہ, اور جس سے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان جا کے تشکیل پایا, تو برصغیر کے اندر پہلی مرتبہ جو واضح طور پر دو قومی نظریے کا تصور دیا وہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی, جنہوں نے ذکر کیا کہ اکبر بادشاہ جو تھا وہ ایک الہادی اور لبرل ٹائپ کا دین لانا چاہ رہا تھا, دین اکبری, جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ رام اور رحمان نعوذ باللہ ایک ہی چیز ہے, اور گائے کے ذبح کرنے پہ اس میں پابندی لگا دی. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اس کا شدید رد کیا, بلکہ اس وقت کہا کہ گائے کی قربانی اگر آج کل کوئی کرتا ہے تو وہ زیادہ ثواب کا باعث ہے. اور پھر اس کے جو اس فلسفے کی جو ہے صحیح معنوں میں جو لبرلزم ہے اس کی دجیاں اڑا کے رکھ دیا, اور باقاعدہ ایک اسلامی فلاحی نظام اور اسلامی ریاست کا نظام پیش کیا, اور فرمایا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں, یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی. اور آپ نے پھر دیکھا کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی کہ پاکستان بنا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شخصیت کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں, بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. آخری بات کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے والد شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے کر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے ہیں. میں ابھی چلنے کے کچھ قابل ہوا تھا, یعنی چھوٹا بچہ ہی تھا, تو جاتے ہوئے پیدل جاتے ہوئے وہ رو رہے ہیں راستے میں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پہ آ کے میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرمایا, اور اب میری دعا قبول ہوئی, اور آج وہ لمحہ آیا کہ تو چلنے کے قابل ہوا اور میں تجھے لے کے وہاں جا رہا ہوں. تو اس میں دو رائے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ علامہ کے
भाई तो और भी थे, लेकिन साले भाई और वहाँ जाना शायद क्योंकि वो ख़ुद भी कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग थे, कोई रूहानी इशारे थे। और अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में भी फिर उनके हवाले से जो बात की, अपना हकीम साहब ने उसका तज़किरा किया, तो ये वो रूहानी बातें हैं जो मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की हैं। तो फिर दोबारा तज़किरा जो पीर अब्दुल्ला जान साहब का भी साथ छेड़ पड़ा, तो मीर अफसर अमान साहब तज़किरा करता चलूँ कि मियाँ असलम साहब आए एक दफ़ा इस्लामाबाद में, उस प्रोग्राम में मैं भी था जिस दौर में मियाँ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। तो मियाँ असलम साहब आस्ताना खैरिया इस्लामाबाद में रमज़ान की कोई ताक रात थी, तो उस महफ़िल में मैं मौजूद था। तो मियाँ असलम साहब ने वो तारीख़ी जुमले फरमाए थे। जब पीर साहब से उनकी मुलाकात हुई, बैठक हुई और गुफ्तगू करते उन्होंने फरमाया कि अगर ऐसी खानकाएँ अब भी मौजूद हों तो मैं समझता हूँ कि वो इस्लामी फ़लाही रियासत के लिए बड़ा सरमाया साबित हो सकती हैं। तो मैं इसी पे ही इख्तिताम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छा मतलब तफसीर आपने फरमाया। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट के मुताबिक बशीर साजिद साहब का नाम आ रहा है। बशीर साजिद साहब, आप गुफ्तगू रखें। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। लुबना फरोख साहबा, आप गुफ्तगू फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था, बहुत ही। और डॉक्टर शनाज साहिबा ने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छी हमें लाइब्रेरी के मुतालिक मालूमात मिली, बहुत अच्छा लगा। मेरा एक सवाल है कि अल्लामा इकबाल का और मुजद्दिद अल-फ़सानी का अगर आपस में कुछ कंपेयर किया जाए तो अल्लामा इकबाल ने इनसे क्या लिया और क्या इनका क्या फर्क क्या है? कि इकबाल को भी हम मुजद्दिद कह सकते हैं क्योंकि वो भी अपने ज़माने के मुजद्दिद थे। और क्या मुजद्दिद जो होता है वो 100 साल के बाद जो आता है या 1000 साल के बाद आता है उसी को मुजद्दिद कहते हैं, या कोई दीन में या इस्लाम में कोई नई इजाद करते हैं या कोई नई चीज़ें पेश करते हैं, जिद्दत कोई पेश करते हैं, उनको हम मुजद्दिद कहते हैं। शुक्रिया जी हकीम साहब। हकीम मोहम्मद साहब, आप जवाब दीजिए हमारी लुबना फरोख साहबा के सवाल का। अल्लामा इकबाल और मुजद्दिद साहब के क्या, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है हकीम साहब? जी मीर साहब, हकीम साहब तक आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही या वो सुन नहीं पा रहे। मेरे ख्याल में डॉक्टर लुबना फ़रोख साहिबा का सवाल बड़ा ख़ूबसूरत और रेलिवेंट है, और मेरा अपना ईमान और वजदान ये कहता है कि 21वीं सदी के तनाज़र में और हालात हाज़रा के हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी उम्मत के बहुत बड़े मुजद्दिद हैं। और इन दोनों में जो मुताबिकत देखी जाती है कि हालात के मुताबिक देखा जाता है कि मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अकबर बादशाह के दीन इलाही के ख़िलाफ़ जाद किया, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उस तरह अमली जाद तो नहीं किया, लेकिन आपने इस्लाम के जितने भी प्रैक्टिकली फोरम है, फ़िक़ी हूँ, तसव्वुफ़ वाले हूँ, नज़रियाती लोगों, सब की तारीफ़ भी की है और उनको जगाने की कोशिश भी की है। उनके ऊपर मुस्बत नक़द करते हुए कहा भी है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी। तो इकबाल इस मानू में वाकई मुजद्दिद के मानी में आते हैं कि तजदीद का उन्होंने सियासी तजदीद के हवाले से भी काम किया, और फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ जो एक इल्मी तहरीकी और कलमी जहाद किया कि अंग्रेज़ को समझ ही नहीं आ सकी कि उस आदमी ने नज़रियाती तौर पर अगर सफ़ेद चमड़ी वालों का यहाँ से कलाकामा किसी शख्स ने किया है पूरे मशरक़ से, तो वो शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, कि जिनकी शख्सियत पे आज तक PhDs हो रही हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, जर्मनी, बल्कि पूरी दुनिया में। और अब तो शायद अल्लामा इकबाल और इस्लाम एक बड़ी बात है, लेकिन मेरा ये इश्क कह रहा है कि वो लाज़िम व मलज़ूम हो चुके हैं कि जदीद जितने भी लोग हैं वो इस्लाम को समझने के लिए अल्लामा इकबाल को कहीं ना कहीं खंगालते हुए नज़र आते हैं। तो अल्लामा इकबाल और मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इस्लामी फ़िक्र, इस्लामी फ़लसफ़ा और इस्लामी फ़लाही रियासत के हवाले से बड़ा वाज़े उनके दरमियान रब्त पाया जाता है। बहुत शुक्रिया जी। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद नुसरत साहब, आप गुफ्तगू फरमाएं।
हम तक शायद आवाज नहीं पहुंची। मोहम्मद सोहेल साहब, जी मोहम्मद सोहेल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मेहमान साहब। मोहतरम अल्लामा हकीम मोहम्मद अखलाक साहब ने तसव्वुफ के हवाले से, खुसूसन मुजद्दिद लफ्सानी के हवाले से इनका अंदाज़े खिताबत माशाल्लाह बड़ा आसन और मुदल्लल था, जिससे ईमान ताज़ा भी हुआ, इल्म में इजाफा भी हुआ और एक किस्म का दीनी जिहाद जो है दीन के हवाले से वो फिक्र भी उजागर हुई। तो आज के इस दौर में एक जो चीज़ मेरे जहन के अंदर अंगड़ाई ले रही है कि हालात ऐसे हैं, ये पीर और मरीद के हवाले से एक नेटवर्क है हम इस वक्त भी हमारे मुआशरे के अंदर। ये जाली पीर जो हैं, जो बकरों की शक्ल में और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें मरीदों से जो हैं वो वसूल करते हैं, और फिर ऐसा उनका नेटवर्क है कि वो मरीद जो हैं अगर उनके बारे में, उनके पीरों के बारे में कोई बात की जाए तो वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये एक नेटवर्क है। जैसे वो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। तो मेरा सवाल ये है कि इस दौर के अंदर इसका तदारक, ये जो जाली पीर हैं और एक नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ है और बहुत सारे सादा लोग इंसानों को अपने नेट में फंसाया हुआ है और उनसे मुख्तलिफ शक्लों में वो नजराने वसूल करते हैं, बकरे वगैरह लेते हैं और उनको दीन से दूर कर रहे होते हैं। ऐसा भी देखने में आया है, नमाज का वक्त है, वो बैठे हुए हैं, उनके पाँव दबाए जा रहे हैं और जनाब ना नमाज की पीर को फिक्र है, ना मरीदों को फिक्र है। तो इन हालात में इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है? शुक्रिया। जी हकीम साहब, आप कोई जवाब देंगे, इनके तबसरा फरमाएंगे इनके सवाल पे? जी मैं थोड़ा सा माजरत ख्वाह हूं, पहले वो दरमियान में कुछ मैं सर्विस मुनक़ते रही, वो साहब ने जो कहा था उसका जवाब नहीं दे सका। फिर बीच में डॉक्टर यासिर सत्ती साहब ने बहुत कहा। अच्छा, इन्होंने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ऐसी चीजें मौजूद हैं हमारे यहाँ, ये खराफात मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम ऐसे लोगों को पीर कहते हैं और आस्थाने कहते हैं। मैं इन्हें ना पीर समझता हूँ ना ये पीर है, बल्कि पीरों के नाम पे जिस तरह इन्होंने कहा ये एक धब्बा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चीज का तदारक कैसे किया जाए। आप अगर शायद इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन मैंने बहुत सारे अहले इल्म को भी उन लोगों के पास देखा है और उनकी उस मोहब्बत में उन्हें मैंने गुमराह देखा है या उसकी मोहब्बत में उन्हें मैंने मचलते हुए देखा है। बड़े बड़े अहले इल्म लोग भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं और जिनके पास शोबदाबाजी के सिवा कुछ भी नहीं है। ये बात बिल्कुल बजाय कि नमाजें भी नहीं पढ़ते, शायद रोजे भी नहीं रखते, बाकी हलाल व हराम तो क्या, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसके पास और क्या होगा। रही ये बात कि इनका तदारक कैसे किया जाए, तो आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है सारे अल्हम्दुलिल्लाह साहिब महराब मिंबर हैं, साहिब इल्म हैं। हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने हलके में और उलमाए हक को इसके लिए आगे बढ़ना होगा, लेकिन बड़ी सोच और समझ के साथ। अब किस तरह एक बंदा, जब एक बंदा आवाज उठाएगा तो उसके पीछे फिर जब कोई नहीं होगा तो वो कैसे करेगा। ये हमारा अलमिया, ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि पीराने निज़ाम मौजूद ही है या सूफियाई निज़ाम खत्म हो चुका है। सूफियाई निज़ाम भी मौजूद है, सूफियाई किराम भी मौजूद हैं, औलियाए आज़ाम भी मौजूद हैं और दीन हक की तरवीज और इशाद करने वाले मौजूद हैं, लेकिन कम हैं। उनके ऊपर गलबा ऐसे लोगों का जो शोबदाबाज हैं, जो दीन से दूर हैं और लोगों को दूर कर रहे हैं, नजराने शुक्राने वसूल कर रहे हैं। यूं पीर को बकरा पेश किया जाता है, जैसे जिन्होंने ये भाई ने बहुत खूबसूरत कहा कि ऐसे पाँव दबाए जा रहे हैं, नमाज का वक्त गुजरता जा रहा है। लेकिन अब इसका हाल तो मेरी नजर में ये है कि हम सबको मिलकर अपने अपने जहां तक हमारा हल्का अहबाब है, जहां तक हमारी हिम्मत और तौफीक है, और अहले इल्म को आगे बढ़ना होगा, उलमाए कराम को आगे बढ़ना होगा, हर तबका फिक्र के लोगों को आगे बढ़कर इसका ऐलान करना होगा। वगैरह ये तो मैंने ये इनके जाम में मुब्तला तो बड़े बड़े साहिबान दस्तार भी देखे हैं जो इनके गुण गाते हुए। बस अल्लाह पाक की कोई रहम फरमाए।
شکریہ جی. یہ ملک سعید صاحب سے درخواست ہے کہ ویڈیو بند فرما دیں, ہمارے فارمیٹ میں ویڈیو آن نہیں رکھتے صاحب, آپ کی مہربانی. جی محمد یعقوب علوی صاحب مختصر سی بات فرما لیجئے. جی السلام علیکم جناب محترم ڈاکٹر سعید خاکوانی صاحب اور تمام شرکائے کرام جو اس عظیم شان پروگرام میں شامل ہیں, ان سب کو ایم یعقوب علوی کا سلام پہنچے. ہلو ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے جناب. ہاں جی, بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ہمیشہ کی طرح آپ کو سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے, اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کی تحسین کے لیے. اور میں نے بہت کم گفتگو سنی حضرت مجدد الفسانی اور علامہ اقبال کے حوالے سے. تو جناب والا میں مختصراً اتنا کہوں گا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا جہاد کیا ہے کہ میرے خیال میں ان کے مد مقابل دور دور تک علامہ صاحب کے پائے کے اور کوئی بزرگ مجھے تو نہیں سامنے آئے. تو بات ہو رہی تھی یہ درباروں کے حوالے سے, پیروں کے حوالے سے, آستانوں کے حوالے سے. تو یہ ڈاکٹر صاحب آج کا المیہ ہے اور بہت بڑا یہ ٹاپک ہے. اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے, بلکہ جہاد اکبر کی ضرورت ہے, یہ ہمارے علماء کرام. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے علماء کرام جن کو ہم علماء کا نام دیتے ہیں وہ بھی پٹری سے اترے ہوئے ہیں, اور ان کی کوئی خدمات جس طریقے سے ہونی چاہیے, جن خدمات کا تقاضا ہے عقیدہ توحید کا, وہ نہیں سامنے آ رہا, جس کی وجہ سے یہ لوگ زور پکڑ رہے ہیں اور ان کے آستانے چل رہے ہیں. علامہ صاحب نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی زندگی میں فرماتے رہے, اور یہ ہے کہ مسند ارشاد وراثت میں ملی ہے انہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت کا طلبگار ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شروع سے شمولیت کروں گا, اور انشاءاللہ پھر موضوع کے اوپر سرحاصل گفتگو بھی کروں گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. تمام شرکاء کو سلام. شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں, محمد اختر سید صاحب نے گفتگو فرمانی ہے. جی محمد اختر سید صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ میر صاحب. آج کا پروگرام احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھا, اور آج کے مقرر نے بڑے عمدہ طریقے سے ان کے بارے میں معلومات بتائیں, اور ان کو بتایا کہ وہ کیوں مجدد الفسانی کہلاتے ہیں. ہر ہزاریے میں بعض روایات کے مطابق ہر ہزاریے میں ایک مجدد ہوتا ہے. پہلے ہزاریے کے مجدد سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے, اور دوسرے ہزاریے میں شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی. تو یہ کیونکہ دوسرے ہزاریے کے مجدد تھے اسی لیے ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. اور جس طرح سے ڈاکٹر یاسر ستی صاحب نے اور فاضل مقرر نے اکبر بادشاہ کے دین الہیہ کے حوالے سے بات کی اور مختصراً اس کی طرف اشارہ کیا, تو اکبر بادشاہ نے جو دین بنایا تو اس میں اس زمانے میں سکھوں کا مذہب جو تھا وہ تو ابھی پالنے میں ہی تھا. تو ہندو, عیسائی, پارسی, مجوسی اور مسلمان ان سب مذاہب کی موٹی موٹی باتوں کو شامل کر کے ایک ملغوبہ بنایا. یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کے دین الہی میں سورج کی پرستش بھی نظر آتی ہے, اور اللہ کی عبادت بھی, حلال و حرام کے احکامات بھی تبدیل ہوئے. سور اور شراب کو جائز قرار دیا گیا, زنا کو بھی بعض شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا گیا, دوسری شادی حرام قرار دی گئی. یعنی ایک لمبی فہرست ہے جس کی تفصیل کا اس وقت موقع بھی نہیں ہے اور نہ وقت ہے, اور اس دین کو دین الہی کے نام سے رائج کیا گیا. تو اس وقت جتنے بھی علماء حق موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں مزاحمت کر سکتے تھے انہوں نے مزاحمت کی, اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ محنت اور سب سے بڑا کردار جو نظر آتا ہے وہ مجدد الفسانی کا ہی نظر آتا ہے.
یہ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے پہلے زمانے میں بڑے مجدد الف ثانی سے پہلے جو زمانہ گزرا اس میں بڑے بڑے علماء نے اپنے اپنے دور کے چیلنجز کا سامنا کیا تھا اور ان کے خلاف جدوجہد کی تھی. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں اکابر علماء نے خلق قرآن کے مسئلے پر معتزلہ کا مقابلہ کیا، جن میں سب سے بڑا کردار امام احمد بن حنبل کا تھا. اسی طرح یہاں دین الہیہ کے خلاف مجدد الف ثانی جو ہے نا بہت لمبی جدوجہد کی اور مزاحمت کی. اچھا، اب وہ مزاحمت کیسی تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا، تو یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. بہرحال مجدد الف ثانی نے مزاحمت کا وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو عام طور پہ پرتشدد ہوتا ہے، وہ براہ راست مقابلے پہ بھی نہیں آئے، اور انہوں نے اپنی جو جدوجہد کی وہ خالصتاً علمی اور فکری تھی. انہوں نے جہانگیر کے دربار میں جو جہانگیر کے فوجی بیوروکریسی اور ان کے سردار تھے ان کے ساتھ رہ کر ان کی ذہن سازی کی، اپنے مکتوبات لکھے، اور وہ مکتوبات انہوں نے جہانگیر کے جو بڑے بڑے معاون درباری تھے، حکمران، سردار، جرنیل اور جو بڑے بڑے صوبوں کے حکمران تھے جن کو صوبہ دار بھی کہا جاتا تھا، اور وہ اپنے اپنے علاقے کے حکمران تھے، تو ان کو خط لکھے اور لابنگ اور بریفنگ کی. جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لابنگ اور بریفنگ ہوتی ہے، اور آج سب سے بڑا ہتھیار آج کل یہی ہے کہ بریفنگ کرنا اور لابنگ کرنا. اگر آپ کو بریفنگ اور لابنگ کرنا نہیں آتی تو آپ اپنے جو آپ کے پاس جو پوائنٹ ہے جس پہ آپ جدوجہد کر رہے ہیں اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ انہوں نے جدوجہد کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دین جو ہے اپنی موت آپ مر گیا. تو ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے فاضل مقرر نے بھی اپنی گفتگو میں ان پہلوؤں کو اجاگر کیا. اچھا، میرا اب ایک چھوٹا سا سوال ہے جناب فاضل مقرر صاحب یہ کہ وہ کیا نشانیاں ہیں جن کی بنا پر کسی مجدد کو پہچانا جا سکتا ہے؟ جی حکیم صاحب، حکیم صاحب آپ کا مائک درست ہے تو جواب دے دیجئے، نہیں تو یاسر حسین ستی الخیری صاحب آپ دے دیجئے جواب اگر ان کا مائک نہیں کام کرتا. جی اپنا سید صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ بھی کیا اور اچھی گفتگو بھی فرمائی. میرے نزدیک تو مجدد کی یہی نشانی ہے جی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ مکمل طور پر عمل پیرا ہو اور فکری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے وہ برسر پیکار ہو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو اب جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، خیر وہ تشریحات ہیں، ڈاکٹر خاکوانی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، مزید اس پہ گہری روشنی آپ سب عالم فاضل ہیں، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگلے 1000 سال کے امام مہدی ہی ہوں گے، لیکن یہ کچھ وہ کہا نہیں جا سکتا. لوگوں کے جو تجزیے ہیں مختلف روحانی اور نظریاتی لوگوں کے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور یہ بھی ایک بحث ہے کہ کیا 100 سال کے مجدد میں ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کیونکہ امت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے انسانیت پوری کے لیے، کیونکہ ہم تو ہمارا اسلام ہے، اور جو بھی جہاں بھی کہیں اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجے ہیں، تو وہ ضرور اس کو مجدد کا درجہ ملے گا. تجدید دین، احیاء دین کے لیے کوئی بھی کام کسی انداز کے ساتھ کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ تو وہ اس صف میں کہیں نہ کہیں تو ضرور کھڑا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ درجات ہیں اس کو ضرور نصیب ہوں گے. اللہ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا جی، اب سیکنڈ راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہیں کافی انتظار پڑنا پڑا. اب گفتگو فرمائیے ڈاکٹر صاحب. شاندار تھا، میں نے سوال کیا تھا تبصرہ بنیادی طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ فی زمانہ دور غلامی کی وجہ سے تصور عام ہو گیا ہے کہ صوفیاء کرام کا جماعت سے معاشرت سے کوئی تعلق نہیں. دو بڑے بڑے کارنامے ہیں سید ثانی شیخ احمد سریندی رحمۃ اللہ علیہ کے سے تحریر کی. اس کا تعلق تو سیاست سے ہے کہ انہوں نے جناب کو بنایا بنیاد کا طالب علم. خاکوانی صاحب تھوڑا سا مائک اپنا ٹھیک کر لیجئے گا، آپ کی آواز بڑی واضح نہیں آ رہی ہمارے پاس. آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے.
ابو الکلام ذات انسان بھی ایمان کی قائل تھے. والذین ہادوا والنصارى آواز ابھی تک ڈسٹرب ہے ڈاکٹر صاحب, آواز صحیح نہیں آ رہی, ابھی تک ڈسٹرب ہے. اب آ رہی ہے جی آواز؟ جی ابھی آپ کے الفاظ صحیح سنائی دیے. میں یاد کر رہا ہوں کہ راستہ دوبارہ کر دیتا ہوں. بڑے بڑے کارنامے رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ صوفیاء کا جہاد سے یا سیاست سے یا اقتدار سے یا معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ ایک راہب ہوتے ہیں اور ایک طرف بیٹھے رہتے ہیں. جبکہ حضرت مجدد الفسانی کے دو بڑے بڑے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مجدد کہا گیا. ایک ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وحدت ادیان کے خلاف آواز اٹھائی, اور بڑے جید علماء ماضی قریب میں ابو الکلام آزاد جیسے صاحب ادراک لوگ بھی وحدت ادیان کے قائل تھے, اور وہ قرآن کی آیت پیش کرتے تھے. یہ دو جگہ یہ آیت آئی ہے, میں سورہ بقرہ کی آیت نقل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اسی طرح کی آیت سورہ مائدہ میں بھی آئی ہے. لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے کیونکہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء, کہ اسی قرآن سے ہم لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور ہدایت بھی دیتے ہیں. لیکن ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے وحدت ادیان کے اکبری تصور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس میں کامیاب رہے. اس کی تفصیل چونکہ سید اختر صاحب بتا چکے ہیں, میں اس پر شرکاء کا وقت ضائع نہیں کرتا. دوسرا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے علمی میدان میں وہ احیاء حدیث ہے. حضرت مجدد الفسانی تک آتے آتے احادیث کی کتب اور احادیث کی تعلیم اور احادیث کی ترویج تقریباً مفقود ہو چکی تھی. خاص طور پر ہندوستان کے اندر تو بالکل ہی مفقود ہو چکی تھی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیلی بات کروں گا. لیکن ایک واقعہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ اکبر کے ہی دربار میں علماء کے دو گروہوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا. تو ایک گروہ نے اپنے موقف کی تائید میں حدیث پیش کر دی, تو اس پر دوسرا گروہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی ہم تو مقلد ہیں, ہمیں فقہ کی کتابوں سے دلیل دیں, حدیث ہم نہیں قبول کرتے. یعنی اس حد تک علماء حدیث کو چھوڑ چکے تھے کہ حدیث کو بطور دلیل قبول ہی نہیں کیا جاتا تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے, ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے سیاستہ کو پھر سے زندہ کیا. آپ یقین کریں کہ میں عرض کر رہا ہوں, تفسیر کا یہ موقع نہیں ہے اکبر اعظم کے آتے, اس زمانے کے آتے آتے, چونکہ چلے تھوڑی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ حدیثیں لکھی گئی, ان کے نتیجے میں فقہ مرتب ہوئی. اس زمانے میں فقہائے کرام اتنا زیادہ ذہنی اپج کے حامل تھے, جسے انگلش میں آئی کیو لیول کہتے ہیں, کہ انہوں نے آنے والے 200-300 سالوں کے مسائل بھی کتابوں کے اندر حل کر ڈالے تھے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ آنے والے 200-300 سالوں کے اندر جو علماء پیدا ہوئے ان کی ذہنی اجتہاد جو تھا وہ جامد ہو گیا, اور وہ سوتے خشک ہو گئے جہاں سے اس اجتہاد میں نکلنا تھا. کیونکہ جب پکا پکایا کھانا مل جائے تو کھانا کھانے کی صلاحیت, پکانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ دور جب حضرت مجدد الفسانی تک پہنچا تو بالکل مقلدین وہاں تھے, اور اجتہاد کلیتاً جامد ہو چکا تھا, خشک ہو چکا تھا. اجتہاد کے دروازے, روشن دان, کھڑکیاں بالکل بند ہو چکی تھی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا احیاء کیا, اور فاضل مقرر نے اشارتاً ذکر کیا تھا, میں اس کا تفصیل سے ذکر کر دیتا ہوں, کہ اس زمانے میں جو حدیث سے دوری کی بنیاد پر بدعات پھیل چکی تھیں, اور شرک اور دوسرے مذاہب جو وحدت ادیان کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر اس طرح کے نام آ گئے تھے کہ ابو بکر سنگھ, اور قرآن مجید جیسی کتاب کو گوبر کے اندر لپیٹ کر بڑے مقدس انداز سے الماری کے سب سے اوپر رکھا جاتا تھا, کیونکہ گوبر بڑا مقدس
मुकद्दस जानवर का की इजाबत है, तो उसके साथ तकदीस मुल्क है। तो इस तरह के जो खराफात आ चुकी थी, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने उन सब खराफात को दूर किया। अल्लाह ताला इनको फाजिल मुकर्रर को बहुत सारी जज़ाए खैर दे। इन्होंने बहुत सारी गलत फहमियाँ भी दूर की, बहुत सारी नई मालूमात भी मिली, और मैं बारे दीगर तारीफ करूँगा कि उनका ज़ोर खिताबत उनको मुबारक हो, अल्लाह ताला उसमें और इजाफा करे। बहुत शुक्रिया जी। जी मीर साहब आप बोल रहे हैं, माइक ऑन कर लें अपना। जी, अब हम इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब ने अच्छे तरीके से तशरीफ फरमा दी, जो बाकी चीजें रह गई थी। अब मैं मुनीर अल खैरी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो सदारती खुतबा अता फरमा दें। मुनीर अल खैरी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है सर मेरी? जी मुनीर साहब माइक आप ऑन कर लें अपना। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। डॉक्टर यासर हुसैन सत्तर अल खैरी साहब, आप भी सदारती खुतबा अता फरमा दीजिए मुख्तसर सा, शायद उनका भी माइक खराब है। जी मीर साहब बहुत शुक्रिया जी। सदारती खुतबे की कोई गुंजाइश नहीं रही माशाअल्लाह। अख्तर सैयद साहब ने और उसके बाद डॉक्टर खाकवानी साहब ने कमाल वो सदारती खुतबा ही समझे इरशाद फरमाया कि बड़ी खूबसूरत बातें और सारे उस मकाले का अहाता फरमाया। और मैं भी हकीम अखलाक साहब को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और बड़े एहसन अंदाज के साथ हमें ये खूबसूरत बस में ये खूबसूरत बातें करने का मौका अता फरमाया। तो अगर समेटते हुए आज की इस पूरी मजलिस को देखा जाए सदारती खुतबे में, तो वो यही बात नज़र आती है कि मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर पाक व हिंद में सूफिया का वो असली चेहरा जो है, जिसके ऊपर कहीं गिरद पड़ चुकी थी, उसको हर लिहाज से जो है वो निखार के वाज़े किया। जिस तरह खाकवानी साहब ने हदीस की तरफ इशारा फरमाया, या जहाद से दूरी थी, या रियासती निज़ाम से दूरी थी, या कहीं रबानियत की तरफ कोई लोग निकल गए थे, इस तरह की जितनी भी बिदआत थी या वादत अदियान थी, तो सब को उन्होंने रद्द किया। और हकीम अखलाक साहब ने कमाल अंदाज के साथ 30-40 मिनट में सारी उस गुफ्तगू को समेटा। और इसी दुआ के साथ ही मैं शुक्रिया अदा करने की, क्योंकि मेरी ड्यूटी होती है और साथ सदारत भी, तो मैं अपने प्यारे रब करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें ये खूबसूरत मौका अता फ़रमाया और ख़ूबसूरत सोच अता फ़रमाई। अल्लाह हमारी दीन हक़ की सोच के साथ ही हमारा इख्तिताम हो, ये दुआ किया करें हम सब एक दूसरे के लिए भी। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमेशा दुरूद व सलाम और उनकी नज़र इनायत है और बुज़ुर्गों की तवज्जुहात हैं। तो दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया भी बेहतर फरमाए और आखिरत भी बेहतर फरमाए। जितने भी हज़रात और ख़वातीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस साहिब मकाला का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जी इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। हफ्ता भर हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, जो ग्रुप में शामिल लोग हैं उनको मैसेजेस आते हैं, तो ज़रूर प्रोग्रामात में शिरकत फरमाया करें। अगली जुमरात को इंशाअल्लाह तसव्वुफ़ के किसी नए मौजू के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जी, माशाअल्लाह।